اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تھا۔ آسمان موجود تھے، زمین موجود تھی، لیکن انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ زمین سنسان تھی اور آسمانوں میں اللہ کی تسبیح ہوتی تھی۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے پہلے فرشتے تھے۔ فرشتے نور سے بنائے گئے تھے۔ ان میں نہ نفس تھا، نہ گھمنڈ، نہ انکار۔ جو حکم ملتا وہی کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ جن آگ سے بنائے گئے تھے، انہیں عقل بھی دی گئی تھی اور اختیار بھی۔ وہ چاہیں تو اطاعت کریں، چاہیں تو نافرمانی۔ جنات میں الگ الگ قبیلے تھے، ان میں کچھ اچھے تھے اور کچھ ظالم۔ ان میں لڑائیاں بھی ہوتی تھیں اور فساد بھی۔ اسی جنات میں ایک جن تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل شروع میں ایسا نہیں تھا جیسا بعد میں بنا۔ وہ اللہ کی عبادت کرنے لگا تھا۔ وہ جنات کے فساد سے دور رہتا، زیادہ وقت سجدے اور دعاؤں میں گزارتا تھا۔ وہ اللہ کو پہچانتا تھا، اللہ کے حکم کو مانتا تھا۔ اس کی عبادت دوسرے جنوں سے الگ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں تک اٹھا لیا۔ وہ زمین چھوڑ کر فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا۔ حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن اس کی عبادت کی وجہ سے اسے فرشتوں کے بیچ جگہ ملی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے اور عزازیل بھی ان کے ساتھ رہتا۔ شروع میں عزازیل کا دل صاف تھا، لیکن وقت کے ساتھ ایک خیال اس کے دل میں آنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگا۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ وہ باقی سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے جو درجہ ملا ہے وہ اس کی محنت کی وجہ سے ہے۔ یہی سوچ دھیرے دھیرے گھمنڈ میں بدل گئی۔ عزازیل نے یہ نہیں سوچا کہ جو کچھ اسے ملا وہ اللہ کی دین ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ فرشتوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ زمین پر پہلے بھی جنات رہے ہیں جنہوں نے فساد کیا اور خون بہایا۔ انہوں نے یہ بات سوال کے طور پر نہیں بلکہ حکمت سمجھنے کے لیے کہی۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک جسم بنایا۔ وہ جسم کچھ عرصے تک بنا جان کے رہا۔ فرشتے اس کے پاس سے گزرتے اور دیکھتے کہ یہ کیا ہے۔ عزازیل بھی اس جسم کو دیکھتا، وہ اس کے چاروں طرف گھومتا، وہ اسے مٹی کا ڈھانچہ سمجھتا اور اپنے دل میں اسے کمتر مانتا۔ پھر اللہ نے اس جسم میں روح پھونکی اور آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ اللہ نے انہیں علم سکھایا، نام سکھائے اور ان کی فضیلت ظاہر کی۔ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ عزت اور حکم ماننے کا تھا۔ سارے فرشتوں نے بنا دیر کیے حکم مان لیا اور سجدے میں گر پڑے، لیکن عزازیل کھڑا رہا۔ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اس نے حکم کیوں نہیں مانا؟ عزازیل نے جواب دیا کہ وہ آدم سے بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ وہ آگ سے بنا ہے اور آدم مٹی سے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم غلط ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ یہی اس کا گناہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزازیل اب وہاں رہنے کے قابل نہیں۔ اس کی ساری پچھلی عبادت اس کے گھمنڈ کی وجہ سے ضائع ہو گئی۔ عزازیل اب عزازیل نہیں رہا، اب وہ ابلیس کہلایا۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اسے قیامت تک زندہ رکھا جائے۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی، لیکن یہ صاف کر دیا کہ وہ اللہ کے سچے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ ابلیس نے یہ ٹھان لیا کہ وہ انسان کا دشمن رہے گا۔ ابلیس نے سب سے پہلے آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکایا۔ اس نے انہیں دھوکے میں ڈالا، ان سے غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ابلیس نے توبہ نہیں کی، وہ اپنے گھمنڈ پر قائم رہا۔ پیارے ویورز، یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے سامنے سب سے بڑا گناہ گھمنڈ ہوتا ہے۔ عبادت اگر عاجزی کے ساتھ نہ ہو تو وہ آدمی کو بچا نہیں سکتی، اور جو انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے وہی آخرکار کامیاب ہوتا ہے۔ ابلیس جب اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا تو وہ صرف جگہ سے نہیں نکلا بلکہ رحمت سے دور ہو گیا۔
اب اس کے پاس نہ کوئی درجہ تھا، نہ کوئی عزت، نہ کوئی مقام، لیکن اس کے دل میں پچھتاوا نہیں تھا۔ اس کے دل میں آگ تھی، وہی آگ جس سے وہ بنایا گیا تھا۔ اس نے اللہ کے سامنے یہ قبول نہیں کیا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، بلکہ وہ اپنے گناہوں کو صحیح ثابت کرتا رہا۔ وہ یہ سوچتا رہا کہ وہ آدم سے بہتر ہے، اور وہی سوچ اسے اور اندھا کرتی چلی گئی۔ جب ابلیس کو قیامت تک کی مہلت ملی تو اس نے اسے موقع سمجھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ توبہ کرے گا، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ سے معافی مانگے گا، اس نے کہا کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں خواہش ہے، کمزوری ہے، بھول ہے۔ ابلیس نے ٹھان لیا کہ وہ انہی راستوں سے وار کرے گا۔ اس وقت آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں رہتے تھے۔ انہیں ہر نعمت ملی ہوئی تھی، بس ایک پیڑ تھا جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ ابلیس نے سیدھے حکم توڑنے کو نہیں کہا، اس نے پہلے باتوں سے کام لیا۔ اس نے کہا کہ وہ ان کا بھلا چاہتا ہے، اس نے قسم کھائی کہ وہ ان کا دشمن نہیں ہے۔ پھر اس نے وہ بات کہی جو انسان کے دل کو چھو جاتی ہے، ہمیشہ رہنے کی چاہ اور اونچا درجہ۔ آدم اور حوا علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، لیکن یہی انسان اور شیطان کا فرق صاف ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی مانی، انہوں نے توبہ کی، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ابلیس نے یہ نہیں کیا، اس نے اپنی غلطی نہیں مانی، اس نے اللہ کو قصوروار ٹھہرایا اور اپنے گناہ پر اڑا رہا۔ یہیں سے وہ ہمیشہ کے لیے راستے بھٹک گیا۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر بھیجے گئے تو ان کے ساتھ توبہ بھی تھی، ہدایت بھی تھی، اور ان کے ساتھ ابلیس کی دشمنی بھی تھی۔ ابلیس نے انسان کے پیچھے پیچھے زمین پر قدم رکھا۔ اس نے دیکھا کہ انسان بھوک سے ڈرتا ہے، تنگی سے ڈرتا ہے، تنہائی سے ڈرتا ہے۔ ابلیس نے انہی ڈر کے راستوں کو اپنا راستہ بنایا۔ ابلیس انسان کو سیدھے گناہ پر نہیں لے جاتا، وہ پہلے سوچ بدلتا ہے۔ وہ گناہ کو ہلکا دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ وہ انسان کے دل میں گھمنڈ ڈالتا ہے، اور گھمنڈ وہی بیماری ہے جس نے اسے خود تباہ کیا۔ ہر انسان کی زندگی ایک آزمائش ہے، اور ابلیس اس آزمائش کا حصہ ہے، لیکن ابلیس کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کو مجبور کرے، وہ صرف بلاتا ہے، پھسپھساتا ہے، بہکاتا ہے۔ راستہ چننا ہمارا کام ہے۔ قیامت کے دن ابلیس اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ اس نے کسی کو مجبور نہیں کیا، وہ کہے گا کہ اس نے صرف دعوت دی تھی، اور یہی بات ہر انسان کو سمجھنی چاہیے۔ عزازیل کی کہانی صرف ایک جن کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو عبادت پر گھمنڈ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، اور جو توبہ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی کہانی ہر اس انسان کی کہانی ہے جو گر کر بھی اٹھتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔